बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो जो मसला बना हुआ है इजलास बुलाने का, उस पर बात करते हैं। दूसरा, वज़ीर आज़म ने जो कौमी असम्बली में भी अपना काम डाला और सदर को भी लिखा खत, और इमरान खान का जो है उस पर अहमद डोगर को जो है स्पीकर कौमी असम्बली नामज़द करना, और तीसरा इमरान खान का अपना बयान हमारी पार्टी जीती हुई है, और चौथा फैसल वाडा ने मरीम नवाज़ को बज़दार 2 कह दिया, जिस पर बड़ी तनकीद, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि ये मुल्क चलने वाला नहीं इस तरह। और एक और बात ये है कि सदर को धमकियां भी साथ साथ दी जा रही हैं। ये भी एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, और ख़ुद आइन पर अमल नहीं करते और ये मामला करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर को दोबारा एडवाइस भेज दी है, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को आइनी मुद्दत पूरी होने पर असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार भी दे दिया है। यानी अब ये एक तरफ कह रहे हैं कि सदर जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे कानूनी माहिरीन की ये राय है कि जब तक कोरम पूरा ना हो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो सदर ममलिकत का ये इख्तियार है, लेकिन यहाँ पर तो धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या पिद्दी का शोरबा, जिन्होंने खुद आइन शिकनी की, जिन्होंने खुद आइन की खिलाफ वर्जियाँ की, वो धमकियाँ दे रहे हैं। आप देखें कि जनाब इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि सदर बाइज्जत तरीके से इजलास बुला लें। ये इसहाक डार धमकी दे रहा है। आप अंदाज़ा कर लें कि इसहाक डार साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कौन कौन से इल्ज़ामात नहीं थे, इश्तिहारी थे। इनको एयरफोर्स के तैयारे पर बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल देकर लाया गया। ये आइन शिकनों की हालत है, और ये आगे से सदर को आइन शिकनी का कह रहे हैं। और दूसरी जानिब बिलावल जरदारी साहब फरमा रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर सदर के खिलाफ कानून और आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। यानी कि अब बात यहाँ तक कहाँ पहुँची है, खुद 2 सूबों में इन 14 जमाती भानमती के कुंभों ने इलेक्शन नहीं होने दिए। ये भी अभी कोई इतनी दूर की बात नहीं है, ये बिल्कुल करीब की बात है। 2 साल नहीं गुजरे इसको भी। जो इन्होंने आइन शिकनी की, क्या इनके गले में फंदा पड़ेगा? वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो वाला हिसाब है। ये खुद आइन शिकन है और जमहूरियत का नाम लेकर आइन शिकनी करते हैं। जिस तरह वफाकी हुकूमत इस टाइम निगरान हुकूमत अभी तक बैठी है, क्या इन्होंने 90 दिनों में इंतखाबात करवाए? ये सारी चीज़ें कौम ने भी देखी और माहिर कानून ने भी देखी। अब ये अपनी मर्ज़ी का आइन बनाते हैं, क्योंकि इस मुल्क में कानून नहीं रह गया। अब कानून सिर्फ ये है कि धमकी दो, ज़ोर लगाओ, ज़बरदस्ती करो। ये इस मुल्क का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला कानून चल रहा है। इसलिए ये धमकियां दे रहे हैं अब, क्योंकि इनको समझ आ रही है कि हमने ये कर दिया है। लेकिन याद रखें, इनके गलों में फंदे पड़ने हैं आइन शिकनी के। इक़्तिदार में ये जो ताकत में है, ताकत सदा नहीं रहती पास। अभी भी होश के नाखून ले ले, अभी भी पलट जाए, वरना आपके साथ वो होगा कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें भी तौबा कर लेंगी सियासत करने से। ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने अहमद डोगर को स्पीकर कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। और ये एक बात जो है वो एक बड़ी मायने खेज है कि इमरान खान ने ये फैसला क्यों किया। क्योंकि आप देखें कि सबसे बड़े मार्जिन से जो जीतने वाले लोगों में शामिल है वो अहमद डोगर हैं, जिन्होंने जहांगीर तरीन को तकरीबन 1 लाख के करीब वोटों से हराया है। तकरीबन 90 से 1 लाख के दरमियान वोटों की बढ़तरी थी इनकी। तो इन्होंने जिस तरह की धूल चटाई, तो इमरान खान अपने कार्ड जो हैं वो उसी हिसाब से खोलते हैं। और अहमद डोगर जो है वो असर और रसूख भी रखते हैं बाकी जमातों में भी, इसलिए उनको नामजद किया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इक़दाम होगा। लेकिन जाहिर है, चूँकि पीटीआई जमहूरी पार्टी है, इसमें मुखालफत भी होगी, सारा कुछ होगा, क्योंकि इमरान खान खुद इस टाइम पाबंद सलासल है, जेल के अंदर है। इस वजह से ये हो सकता है कि मुखालफत भी अंदर से हो। और दूसरा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, वो भी सारा कुछ है।
تو اس لیے یہ تھوڑا سا کیا جائے گا کہ تاکہ لوگ آپس میں ٹوٹے، یہ تحریک انصاف جو ہے ان کے آپس کے اختلافات باہر نکلیں اور کھل کر سامنے آئیں. یہ اصل میں سازش کی جائے گی جس پر تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں، اس لیے جس کو بھی عمران خان اس ٹائم نامزد کرتے ہیں اس پر منوان جو ہے وہ عمل کیا جائے. اس میں آپ کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے. اور دوسرا، عمران خان نے جو آج بات کی ہے، انہوں نے پھر وہی بات کی کہ ہماری پارٹی جیتی ہوئی ہے اور پھر بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. یہ جو مخصوص نشستیں نہیں دے رہا الیکشن کمیشن، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ سنی اتحاد کونسل تو میں سارے آزاد امیدوار چلے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کو بعد میں لوگوں کو مخصوص نشستیں ملی گئی، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک بہت بڑا سہولت کار ہے اور یہ سہولت کاری کرتا رہے گا. یہ ہر حوالے سے ایک جماعت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. ان پر بھی یہ معاملات آگے چل کر آپ دیکھیں گے یہ کہاں تک بھاگیں گے. یہ اپنے گھر والوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی پاکستان سے لے جائیں گے، نہیں لے کر جا سکیں گے جناب. یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ جہاں پر بھی جائیں گے پاکستانی قوم پیچھا کرے گی آپ کا. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں آپ کی بچت کوئی نہیں ہے. اور عمران خان نے کہا ہے کہ IMF کو خط لکھنے پر غداری کہا جا رہا ہے اور غداری کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے خود فیٹ اپ کی جو ہے وہ قانون سازی اس کی مخالفت کی تھی. کیا پاکستان کو اس وقت نقصان نہیں پہنچ رہا تھا؟ پاکستان تو بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا فیٹ اپ میں، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں NRO دیں. لیکن یہ چوروں کا کنبہ، ان کو لانے والے جو ہیں، ان کے سہولت کار، وہ ان کے پیچھے اس طرح کھڑے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہیں. ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ وہی لوگ جن کو لا کر آپ نے مسلط کر دیا ہے. قوم انہی کی وجہ سے نفرت کر رہی ہے تمام جو لوگوں سے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اللہ یہ ہے کہ کوئی ان کو اس طرف جو ہے وہ بتا دے، جہاں ان کو کوئی ہدایت دے دے، ورنہ نظر نہیں آ رہا یہ کوئی کہہ سکے. اور یہ کہہ رہے، عمران خان نے کہا ساری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ساری قوم کے علاوہ عالمی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اس الیکشن کمیشن کی گردن کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آئین اور قانون سے اوپر ہے، جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا چلا جا رہا ہے. اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. بجلی کا جھٹکا پھر انہوں نے لگا دیا ہے، لوگ ان کی جان کو رو رہے ہیں اور وہ انہوں نے پھر وصول کرنے ہیں. یہ تو جو حالت کر رہے ہیں ملک کی، یہ ملک آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور عمران خان نے یہ بات بھی کی ہے کہ 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے ہماری کہ 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے اعجاز الحق نے آن ریکارڈ کہا کہ ڈکی میں چھپ کے جاتے رہے ہیں. تو خدا کا خوف کھائیں، ابھی بھی اس قوم کا سوچ لیں، ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اگر یہ آ کر بیٹھ جائیں گے، بجلی کے جھٹکے تو لگنا شروع ہو گئے ہیں، گیس کے جھٹکے بھی اس قوم کو لگ گئے ہیں، آگے ڈالر کے اور اس کے بھی جھٹکے لگیں گے قوم کو، ڈالر کے اور پیٹرول کے بھی جھٹکے قوم کو لگیں گے. یہ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. اور فیصل واڈا نے جو ہے وہ آج مریم نواز کو بزدار 2 قرار دے دیا، اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بہت سراپا احتجاج ہیں کہ جی مریم نواز کو جو ہے بزدار 2 کیوں کہا گیا. بھائی بات یہ ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو کروائیں، فیصل واڈا کو بھی ویسے پکڑیں اور ویسے ہی گھسیٹ کر لے کر جائیں، مان جائیں گے آپ کو، کیونکہ آگے بھی بندہ جو ہے اس کے پیچھے بھی طاقتور ہاتھ ہیں. اس لیے آپ صرف چیخیں ہی ماریں گے، عملی اقدام کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کا وتیرہ ہے کہ آپ جو آپ کے سامنے جب طاقتور ہوتا ہے تو آپ اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، آپ اس کا گلا نہیں پکڑ سکتے. یہ آپ کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے، نہ آپ کی اتنی دلیری ہے. آپ تو ہم جیسے اور غریب لوگوں کو جن کے پیچھے نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کچھ ہے ان کو پکڑتے ہیں، صحافیوں کو پکڑتے ہیں، جیسے اسد طور کو پکڑا ہے، جیسے عمران ریاض کو پکڑا ہے، اور ایسے کئی اور لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ پڑے ہیں، جن کے پیچھے آپ ٹاپ ٹرینڈ بنوا رہے ہیں صدیق جان جیسے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ صرف محب وطن پاکستانی ہیں. ان کے پیچھے نہ کوئی بین الاقوامی سپورٹ ہے، نہ یہاں پر کوئی ادارے جو ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. لہذا قانون ان کی باندی اور لونڈی بنا ہوا ہے، اس لیے یہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے یاد رکھیں وہاں میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایک اور یہ خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ ملک چلنے والا نہیں ہے، نظام بیٹھ جائے گا.
یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اقرار کر رہے ہیں. آپ آگے دیکھ لیں، یہ ان کے پی ڈی ایم 1 کے ساتھی تھے، اب پی ڈی ایم 2 سے باہر ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے جناب، پہلے جو ہم نے پی ڈی ایم 1 میں جو سربراہی کی تھی نا، تو ہماری جو برکس نکلی ہے، جیسے کے پی کے لوگوں نے نکالی ہے، غیرت مند لوگوں نے، اسی طرح پورے ملک میں برکس نکلے گی. تو وہ اسی لیے وہ جو ایک آدھ سیٹ رہ گئی ہے وہ اسے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے 1-2 وزارتوں کی گیم ہوتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آمین کہہ دیتے ہیں. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اور یہ اس لیے عائد کی گئی ہے کہ اگلے جو کیسز ہیں وہ اڑ جانے ہیں ہائی کورٹ میں، کیونکہ یک طرفہ ٹرائل چلایا گیا ہے، حق دفاع نہیں دیا گیا. اور یہ تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان تینوں کیسوں میں آپ کو سزائے موت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پھر سزا سنائی جائے، تاکہ کچھ دیر عمران خان کو اندر مزید رکھا جائے، تاکہ پھر دوبارہ کیس جب آگے عدالت میں آئے تو پھر ہم جو ہے اتنی دیر تک ہمارا ٹائم گزر چکا ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، ان کا ٹائم گزرنے والا نہیں ہے، نظام بیٹھ جائے گا اور عمران خان اندر سے بیٹھ کر بھی ان کو تگنی کا ناز نچائے گا. یہ ان کو معلوم ہے بہت اچھی طریقے سے، اسی لیے یہ پوری فیلڈنگ دوبارہ سیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ہر حوالے سے ظلم و ستم کیا جائے. لیکن یہ ظلم جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے، ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. ظالم کی جو پکڑ ہے، وہ گرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی سخت ہے. بچ جائیں، اب بھی توبہ کریں اور اس قوم کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ اس ملک کو آگے کی طرف لے کر جایا جائے. یہ چوری کے مینڈیٹ سے حکومت بنانے والے زیادہ دیر تک اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ جب چوری کی ہو تو پھر وہ زیادہ دیر تک اس کو آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے یا اس کو دبا کر نہیں رکھ سکتے. آخر کار اپنے انجام کو پہنچنا ہے آپ نے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.